الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز، اور کھڑے رہو اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ کی اسی آیت شریفہ کی روشنی میں پچھلے کئی ہفتوں سے آپ خادم آپ کے سامنے نماز کی شرائط کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت، اس میں ہم سے کوئی ایسی غلطی خدا نہ خواستہ ہو جائے کہ ہماری نماز ہی ضائع ہو جائے، ہماری نماز فاسد ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ لگے، یہ تو بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے اس کے پہلے کی شرائط، جس میں سے ایک شرط کو پورا کرنا ضروری ہے نماز کی قبولیت کے لیے، اور اس میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی رہ جائے گی تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ تو اس میں پاکیاں جو تھیں اس میں دو پاکی، ایک تو غسل، جب غسل فرض یا واجب ہو تو اس غسل کو پورے جسم کو دھونا اور غسل کی نیت کر لیں تاکہ غسل کرنے کا ثواب بھی ملے۔ اس کے بعد وضو، جب آدمی غسل کرتا ہے اس کے ساتھ ہی وضو بھی پہلے وہ کر لیتا ہے۔ جب شروع کرتا ہے تو وہ وضو جو ہے، چاہے آدمی بے لباس ہو کر ہی غسل کر رہا ہے تو وہ وضو باقی رہتا ہے، مطلب جسم کے برہنہ ہونے سے، جسم سے پورا کپڑا اتار دینے کی وجہ سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ خیال رہے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ ایک اور اہم چیز جو ہے، جو رہ گئی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ وضو کی حالت میں ایسی نیند جس سے انسان پر غفلت طاری ہو جائے، جب مسئلہ ہوتا ہے فقہ کا تو ایک لفظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے، ایسی نیند جس سے انسان پر غفلت طاری ہو جائے۔ اس کا معنی صرف نیند جو ہے وہ وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسی نیند جس میں ایسی غفلت آدمی پر آ جائے کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ بھئی اب میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا، ری خارج ہو گئی، پیشاب کا قطرہ نکل گیا، معلوم نہیں کیا ہوا، ایسی غفلت۔ بعض حضرات بیچارے وہ اللہ رحم فرمائے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ آپ کو ملے گی کہ نماز فجر کی سنت کے بعد تہجد آپ رات کے آخری حصے میں تہجد ادا فرماتے تھے، اور وہ وقت آ کے مل جاتا تھا فجر سے، فجر کی اذان ہوتی تھی، اس کے بعد آپ 2 سنت ادا فرماتے تھے۔ اس سنت کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، اور بعض وقت ایسے آپ لیٹتے تھے کہ آپ کے ناک سے خراٹے کی آواز آتی تھی۔ اس کے بعد حضرت بلال آپ کو بیدار کرتے تھے کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا، آپ اٹھ کر نماز پڑھا دیتے تھے۔ یہ خصوصیت نبوت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہے، اس کو عوام پر نہیں کر سکتے کہ عوام بھی اپنا آرام سے ممبر کے پاس ہے۔ ایک صاحب تو ہمارے یہاں سے 20-25 سال پہلے اس مسجد میں وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ فجر کی سنت پڑھتے تھے، وہ ممبر کے پاس ہی لیٹ جاتے تھے، عجیب بات ہے۔ تو یہ مخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب انور کبھی غافل ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ کچھ خاص مسائل ہیں جن کو خصوصیات نبوت کہا جاتا ہے۔ ہمارا سنا جو ہے، اگر ہم وضو کی حالت میں بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک لگائے اگر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آپ کوئی بیٹھا ہوا ہے، جب شروع میں جب میرا بیان کا سلسلہ یہاں شروع ہوا تقریباً 35 سال پہلے، تو ایک صاحب ایسے تھے اس وقت بیچارے بالکل سامنے بیٹھتے تھے۔ اب ظاہر ہے 35 سال پہلے ہم بھی تو جوان تھے نا، وہ بالکل سامنے بیٹھتے تھے اور تقریر میں باقاعدہ خراٹے لے کے سوتے تھے وہ،
اب آپ تقریر کر رہے ہیں اور سامنے کوئی خر سور، آپ کو کیسا لگے گا؟ ان کو 1-2 مرتبہ منع بھی کیا، میرے بھائی ایک دم سامنے کیوں بیٹھتے ہو یار، سر سائڈ میں بیٹھ جایا کرو. لیکن بہرحال وہ پہلے آ جاتے تھے، سامنے بیٹھتے تھے. لیکن ہم اگر بیٹھے بیٹھے خراٹا لے کے بھی سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کا مطلب نیند جو ہے وہ وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے. لیکن اگر ہم ٹیک لگا کے سو جائیں تو ٹیک لگا کر سونے سے 1 منٹ کے لیے اگر جھپکی لگے گی تو وضو ٹوٹ جائے گی. اس لیے فجر کی نماز میں خاص طور سے گنے چنے تو آدمی رہتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ بتانا بیچاروں کو. تو فجر کی نماز میں عام طور سے آپ آئے، سنت پڑھ لی آپ نے، عام طور سے بدن پر ایک نیند کی کیفیت رہتی ہے، تو دیوار سے یا ستون سے ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں. اس لیے کہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اور 1 منٹ کے لیے بھی اگر جھپکی آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جب آپ وضو کی حالت میں بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ جاتی ہے تو کتنی بھی نیند آ جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اسی حالت میں آپ گر پڑے نیند کی جھونکے میں، آپ گر کے اگر فوراً اٹھ گئے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر گرنے کے بعد 1 منٹ تک پڑے رہے، اب یہ 1 منٹ جو ہے یہ ٹکے والا ہو گیا نیند کی حالت میں، اس لیے وضو ٹوٹ جائے. بس وضو کے بارے میں، نیند جو ہے، نیند خود فی نفس ہی وضو کو نہیں توڑتی، بلکہ نیند سے ہونے والی غفلت وضو کو توڑتی ہے. جو بغیر ٹیک لگائے آدمی غافل نہیں ہوتا. تو اگر دیوار سے ٹیک لگائیں گے تو بھی وضو ٹوٹے گا، زمین پہ گریں گے اور فوراً نہیں اٹھ جائیں گے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اس کا خیال رکھیں. وضو کے تعلق سے بات. اب ایک مزید چیز جو ہے وہ ہے ستر عورت. غسل اور وضو 2 عنوان. اب ستر عورت یعنی جسم کا وہ حصہ جو نماز میں ڈھکنا فرض ہے، اگر اس حصے کا کوئی حصہ کھل گیا نماز میں تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. مرد کے لیے ستر عورت جو بولتے ہیں، عورت یعنی وہ عورت نہیں. عورت ستر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، اور عورت لفظ جو ہے عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے غیر محفوظ کھلا ہوا. عورت کا معنی ہوتا ہے کھلا ہوا. کتنے جاہل ہوں گے وہ لوگ جو بولتے ہوں گے کہ عورت کے لیے پردہ نہیں ہے. ارے جس کو اللہ نے کھلا ہوا بنایا اس کو ڈھانپنا ضروری ہے بھائی. تو ستر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا. اسی لیے اللہ کی ایک صفت ہے الستار، ہمارے گناہوں کا ڈھانپنے والا، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے، ہمارے گناہوں کی ستاری فرمانے والا. یہ ستر سے بنا ہے، ستار. اور اسی طرح عورت لفظ جو ہے یہ خود قرآن میں استعمال ہوا ہے. منافقین جب ان کو کہا گیا بھائی چلو جہاد میں، چلو جہاد میں، تو وہ تو منافق تھے، اندر تو ایمان تھا نہیں، خالی ایمان کی شکل بنائی تھی. اس لیے انہوں نے بہانہ کیا کہ انہوں نے کہا ان بیوتنا عورہ، ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں صاحب، ہم جہاد میں جائیں گے تو ہمارے گھر میں چوری ہو جائے گی. رب نے فرمایا وما ہی بعورہ، وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، پوری طرح ان کے گھر محفوظ. اس لیے عورت کا مطلب ہوتا ہے غیر محفوظ. عورت کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے سورہ احزاب کیا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. تو عورت کا مطلب ہوتا ہے غیر محفوظ. اس کو اگر حفاظت میں نہ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو ستر عورت جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب جسم کا وہ حصہ جس کا ڈھانکنا فرض. وہ ہے مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک. یہی وجہ ہے شرمگاہ کا لفظ لوگ بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ خادم جسم کے قابل شرم حصے کہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرمگاہ یعنی عین پیشاب پاخانے کی جگہ، اس کو شرمگاہ کہتے ہیں. لیکن وہی نہیں، اس جگہ کے آگے پیچھے کا حصہ جو ہے اس کا بھی ہمیشہ ڈھانپ کے رکھنا فرض ہے. اگر کسی بھی غیر کے سامنے، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے جسم کا وہ حصہ کھل جاتا ہے تو جسم کا یہ حصہ کھولنا حرام، اور اس کو دوسرے کو دکھانا حرام، اور دوسرے کو دیکھنا حرام. جسم کا کون سا حصہ ہے مردوں کا؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک، گھٹنا سمیت. گھٹنے تک مطلب گھٹنا کھلا ہوا نہیں، گھٹنا سمیت. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناف سے نیچے
گھٹنا سمیت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناف کو بھی ڈھانپنا پڑے گا، گھٹنا کھولا جا سکتا ہے۔ ہم حنفی المسلک ہیں، زیادہ مطلب کہاں کیا فرق ہے اس کے چکر میں نہ پڑو، زبردستی میں نے بتایا امام شافعی کا مسلک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور یہ جو ہے یہ مفتہ بھی ہے، اس پہ فتویٰ ہے کہ ناف کے نیچے، ناف کھلی رکھی جا سکتی ہے لیکن ناف کے فوراً نیچے سے گھٹنا سمیت یہ حصہ ہر حال میں ڈھانکنا فرض ہے، ہر حال میں۔ گھر میں بعض لوگ جو چڈی پہن کے رہتے ذرا وہ اپنا خیال رکھیں۔ یہ حصہ اگر حالت نماز میں کیونکہ اس کا ڈھانکنا فرض ہے، اس لیے اگر یہ حصہ اتنی دیر کے لیے کھل گیا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے تو نماز فاسد ہو جائے۔ یہ رب نے جتنے فرائض نماز ہیں نا وہ سب قرآن شریف سے ہیں۔ رب نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، تمہاری ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو لے لیا کرو۔ یہ زینت سے مراد لباس ہے۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کا سبب جس چیز کو اللہ نے بنایا وہ ہمارا لباس ہے۔ کوئی کم لباس آدمی بیٹھ سکتا؟ اب اتنا حصہ ڈھانکنا فرض ہے، اس میں سے کوئی حصہ حالت نماز میں سبحان اللہ کہنے کی دیر تک کھل گیا تو نماز ختم، ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں نوجوان جو بیچارے آج کل ٹی شرٹ چلا ہے، ٹی شرٹ اور پینٹ، اب وہ نوجوان ذرا خود ہی اپنا محاسبہ کرے کہ بیٹا تم کو اللہ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، نماز کی توفیق عطا فرمائی تو نماز کے آداب کا خیال رکھو۔ جب آپ یہ ٹی شرٹ اور پینٹ میں نماز میں آتے ہیں، جب تک کھڑے رہتے ہیں جب تک کچھ نہیں ہوتا، پریشانی سجدے میں ہوتی ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ گھٹنے کے بوجھ کی وجہ سے پینٹ نیچے کی طرف سرکتا ہے اور ٹی شرٹ جو ہے یہ اوپر کی طرف سرکتا ہے، تمہارے جسم کا وہ حصہ کھل جاتا ہے جس کا ڈھانکنا فرض ہے۔ نماز کا کیا ہوتا ہوگا؟ 4 بار ایک ہی مسئلہ بولنا کہ اگر نماز میں سبحان اللہ کہنے کے وقت میں کھل گیا تو نماز فاسد ہے۔ اب آپ سجدے میں گئے اور سجدے میں آپ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے جسم کا وہ حصہ کھلا ہوا ہے جس کا ڈھانپنا فرض تھا، نماز فاسد ہو گئی۔ پیچھے والا بیچارہ کھڑا ہو گیا، کہیں وہ ذرا آپ سے پہلے کھڑا ہو گیا تو وہ کی بھی نظر آپ کے جسم، تھوڑا سا خیال رکھیں۔ ان نوجوانوں کو میرے کہنے سے آپ ٹی شرٹ جو اس کو یو شرٹ بنائیں گے، کہاں کسی سنتے ہیں؟ میں آپ سے عرض اتنا لمبا کر لو اس کو کہ حالت نماز میں آپ کا سطر نہ کھلنے پائے، یا اندر کم سے کم اتنی لمبی بنیان انسرٹ کر لو کہ اگر خدا نہ خواستہ ٹی شرٹ خدا نہ خواستہ کیا ہوتا ہی ہے، وہ ٹی شرٹ اوپر جائے گا پینٹ نیچے جائے گا، وہ ہے اس کا تم نے پینٹ پہنا ہے تو وہ تو نیچے جائے گا، ٹی شرٹ اوپر جائے گا، سطر کا وہ حصہ کھلے۔ سطر مطلب ناف کے محاذ میں پورا جسم، اسی طرح گھٹنے کے محاذ میں پورا جسم جو ہے سطر عورت کہلاتا ہے۔ ہر حال میں ڈھانکنا اس کا فرض ہے، عام حالات میں بھی کسی غیر کے سامنے بغیر شرعی عذر کے اس کو کھولنا حرام ہے۔ اس کا خیال۔ اب یہ تو مرد کا ہو گیا، عورت کا سطر تو اور خطرناک ہے۔ عورت کے لیے میرے بھائیوں چہرہ اور ہتھیلیاں اور قدمین یعنی دونوں پیر کے قدم، اس کو چھوڑ کے اس کا پورا جسم ستر عورت ہے، اس کے پورے جسم کو چھپانا نماز کے لیے فرض ہے۔ پورا جسم، چہرہ چھوڑ کے کفین یعنی یہ ہتھیلیاں چھوڑ کر اور قدمین دونوں پیر ہیں نا، ٹخنے اس کے ڈھکے، عورت کے ٹخنے ڈھکے رہنا چاہیے اور ہمارے ٹخنے کھلے رہنا چاہیے۔ یہ فرق ہے عورت آدمی میں، اللہ نے آدمی بنایا، آدمی جیسا رہو نا، کیا کے لیے عورتوں کے جیسے نیچے تک اس کو ٹخنے کو ڈھانک کے پھرتے ہو؟ حرام ہے ٹخنے ڈھانکنا۔ پوری ملت کا
99% طبقہ بھی کوئی کام کرنے لگے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا. شریعت مطہرہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کا اعلان کر چکا ہے میرا پروردگار. دین مکمل ہو چکا، تم کو دین کے احکام پہ چلنا پڑے گا. اور یا تو اگر دین کے احکام کو چھوڑ کر اپنے خواہش نفسانی پہ چلتے ہو تو یہ کہو کہ تمہارا جی نہیں ہو رہا ہے، تم منمانی کر رہے ہو. اب مولوی صاحب سے یہ اصل کیا ہے، وہ باہر جب کچرا رہتا تھا نا تو اس لیے منع کیا. ایک صاحب کہنے لگے جب باہر کچرا رہتا تھا نا شریعت مطہرہ نے اس وقت منع کیا تھا کہ کچرا وچرا نہ لگ جائے. ابھی تو روڈ بڑا صاف ستھرا ہے، ہر گناہ کے اوپر کوئی نہ کوئی. یہ بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے. تو یہاں تک ہو گیا. اب عورت کا لباس، دو چیزیں جو ہیں وہ لباس پہننے کے بعد بھی بغیر لباس ہونے میں شامل ہیں. بات سخت ہے لیکن میری اتنی ساری بہنیں بیٹیوں کے نماز کا مسئلہ ہے. وہ یہ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں دو چیزیں ایسی ہیں جس کو میں نے بھی نہیں دیکھا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، قرب قیامت کی نشانیوں میں دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا. فرمایا ایک وہ عورتیں جو لباس پہننے کے بعد بھی برہنہ ہوں گی، لباس پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی. برہنہ کا لفظ ذرا مشکل پڑ جائے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی عورتوں کو، اس کا معنی وہ دور جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے، لباس جو تھا وہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے تھا، جسم کو کھولنے کے لیے نہیں. سرکار فرماتے ہیں ایسی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ جو قرب قیامت میں ہوں گی لباس پہننے کے بعد بھی وہ ننگی ہوں گی. اور دوسری چیز ان میں گائے کی دم کی طرح ایک چیز ہوگی جس سے لوگ ایک دوسرے کو ہانکتے ہوں گے. ابھی اس مسئلے کو جانے دو. ابھی عورت کا سطر ڈھانکنا، جیسا میں نے عرض کیا، اس کا چہرہ، اس کی ہتھیلیاں، اس کے قدمین، اس کو چھوڑ کے پورا جسم. اب اس لباس میں اگر لباس اتنا باریک ہے کہ جسم جھلک رہا ہے تو اس کو کھلا ہوا جسم کہا جائے گا، اس پہ نماز نہیں ہوگی. اسی طرح جسم لباس اگر اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے ابھار نظر آ رہے ہیں تو بھی یہ عورت ننگی سمجھی جائے. ستر عورت کے لیے پورا جسم ہے، اتنا حصہ ڈھانکنا ضروری ہے. صرف ہتھیلیاں، قدمین اور چہرے کھلا رہنا ٹھیک ہے، یہاں تک اجازت ہے. اس کے بعد پورے جسم کو ڈھانکنا، ایسے لباس سے ڈھانکنا جو جسم کو ڈھانپ دے، جو جسم کو ڈھانپ دے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ ہوا ستر عورت. اب اس کے بعد آئیں ایک اور مضمون ہے، یہ فرائض میں ہے ستر عورت. اور میں نے آپ سے عرض کیا اگر حالت نماز میں ستر عورت کا کوئی حصہ اتنے دیر کے لیے کھل جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہا جا سکے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب اگلی چیز ہے استقبال قبلہ. استقبال قبلہ کا مطلب ہوتا ہے حالت نماز میں اپنا رخ قبلے کی طرف رکھنا. یہاں یہ بات معلوم ہو کہ جب نماز فرض ہوئی، نماز تو مکے میں فرض ہوئی نا، جب نماز فرض ہوئی تو اللہ کے رسول میں نے آپ کو 2-3 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ نماز میں 3 تبدیلیاں ہوئیں. اب وہ دوبارہ نہیں عرض کریں گے، یاد رکھنا چاہیے. اس وقت جب نماز فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مبارک جو تھا وہ ادھر رکھتے تھے، بیت المقدس کی طرف. اب بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھیں، ایسی کوئی آیت قرآن شریف میں نہیں ملے گی. اس کا معنی یہ ہے کہ وحی، احکام ربانی جو قرآن کی شکل میں نازل ہوتے تھے اس کے سوا اور احکام ربانی بھی تھے جو نازل ہوتے تھے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے، اسی کو وحی خفی کہا جاتا ہے اور قرآن کو وحی جلی کہا جاتا ہے. تو جب نماز فرض ہوئی تو نماز پڑھنے کے لیے کسی طرح رخ تو کرنا ہے نا. تو چونکہ یہود اور نصارہ ان کا بھی رخ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا. بیت المقدس جو ہے کچھ دن تک قبلہ رہا ہے، قبلہ اول نہیں ہے. وہ بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ
مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ نے انسانوں کو بندگی کے لیے تجویز فرمایا وہ ہے جو مکے میں ہے۔ اول دن سے جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام یا بیت اللہ شریف، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہوتی تھی آپ کے اور صحابہ کی بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج مبارک ہے، اس کے پہلے میں نے 20 بار یہ بات عرض کیا، آپ کا مزاج مبارک یہ ہے کہ میری امت دوسری سبھی امتوں سے الگ پہچانی ہے۔ کتنے احکام ہیں جس میں آپ نے نام لے کر بتایا کہ وہ ایسا کرتے تم ایسا نہیں کرنا، وہ ایسا کرتے تم ایسا نہیں کرنا، تم ایسا کرنا، کئی چیزوں میں۔ تو اب چونکہ رخ مبارک جو تھا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا تھا، مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو بھی کہنے ہوتے، آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ کاش ہمارا قبلہ بدل جاتا، اور آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر بیت المقدس کے بدلے اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کو ہمارا قبلہ تجویز فرما دیتے تو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، جب تک کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہ نازل ہو جائے اس وقت تک آپ اپنے جی سے کچھ نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن نے پوری دنیا، پوری نسل آدم میں صرف ایک انسان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی اپنے جی سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو ان پر وحی کیا جائے۔ جی چاہتا تھا کہ اللہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، لیکن رخ جو تھا نماز میں مسجد اقصیٰ کی طرف ہوا کرتا تھا، اس لیے کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ ایسا پیار آیا رب کو اپنے نبی پر، کتنی قرآن کی آیتیں ایسی جو اس طرح نازل ہوئی۔ فرمایا اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس انتظار میں کہ کب جبریل کوئی حکم لے کر آتے ہیں تحویل قبلہ کا، قبلہ بدلنے کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اس انتظار میں نگاہیں اٹھاتے ہیں کہ کب بدل تبدیل ہونے کا حکم آ جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس قبلے پر آپ راضی ہیں۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ، اور اللہ نے کس کو قبلہ بنایا؟ فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف۔ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مسجد حرام کتنی بڑی ہے، جہاں 12-15 لاکھ نماز پڑھتے ہو، کتنی بڑی مسجد ہے، اور اس کے مقابلے میں بیت اللہ شریف کا سائز کیسا ہے۔ اگر بیت اللہ شریف ہی قبلہ ہوتا تو ساری دنیا سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا کیسا آسان ہوتا کیا؟ رب تعالیٰ نے قبلہ کس کو بنایا ہے یہ یاد رکھو۔ ہم کہتے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کے حرج کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی بولنا ہے، لیکن اللہ کے احسان دیکھو اس امت مسلمہ پر۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کو ہم آپ کا قبلہ بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر رخ کر لیجیے۔ اور اس طرح یہ تحویل قبلہ ہوا۔ اب ہر نماز میں جو فرائض نماز ہے اس میں سے ایک فرض ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام یا بیت اللہ شریف، دونوں میں سے دونوں بول سکتے ہیں۔ ہماری نماز کے لیے شرط ہے، اگر نماز کسی اور رخ پر چہرہ کر کے نماز پڑھے، آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ سب نماز بہت اچھی پڑھے گا لیکن نماز نہیں ہوگی۔ اب اس میں ہمارے ہاں نماز میں کدھر منہ کرتے؟ پچھم کی طرف۔ پورب اور پچھم کے ہمارا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ پچھم کی طرف اس لیے کہ اتفاق سے ہم جہاں رہتے ہیں، اللہ نے ہم کو جہاں پیدا کیا وہاں سے بیت اللہ شریف پچھم پڑتا ہے۔ اب بیت اللہ کے اس طرف والے، وہ ادھر والے، وہ کدھر منہ کرتے ہوں گے؟ وہ اس طرف کرتے ہوں گے، تو وہاں کے کیا بولیں گے؟ ہم پورب کی طرف منہ کرتے، پورب پچھم نہیں، ہمارا رخ جو ہوتا ہے فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اب
رخ کرنا قبلے کی طرف. مسجدیں ہیں, گھر ہے, گھر میں بھی آدمی یہ طے کر لے کہ یہاں سے قبلہ کدھر ہے. اب آج کے وقت میں تو اللہ کا شکر ہے اتنے آلات نکل گئے, ہر موبائل میں ایک ایپ رہتا ہے, اس کو تھوڑا گھمایا, وہ اسلام 360, اسلام 1 وغیرہ جو ہیں, اس میں وہ اور دوسرے ایپ کو مجھے زیادہ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کہ آدمی کہیں بھی قبلہ معلوم کر. لیکن فرض کیجئے آدمی پاس موبائل بھی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اور ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں اس کو قبلہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کدھر ہے, یہاں قبلہ کدھر ہے. یہاں سے قبلہ جو ہے وہ جو مصلی رکھ کے ایسے ایسے کرتے ہیں, ایسے ایسے, یہ قبلے کا یہ طریقہ نہیں ہے. ارے میرے بھائیوں, دین میں اتنی وسعت ہے. شطر کا لفظ استعمال ہوا رخ پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف. ذرا ایسا 1 ڈگری کے فرق سے نماز نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. بہت توسع ہے اس مسئلے میں. رخ آپ کا مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. اگر 1-2 ڈگری کا فرق بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے نماز میں, اب 1-2 ڈگری میں کہہ رہا ہوں, ورنہ اس میں توسع اتنا لمبا ہے کہ 30-40 ڈگری کے فرق سے بھی نماز. آپ سمجھے, وہ ہمارے یہاں بعض لوگ بیچارے اتنے باریک رہتے ہیں کہ بازو میں وہ قطب نما یا موبائل رکھا اور مصلی کو یوں کر رہے ہیں, نماز اتنی مشکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ ہم ہیں جہاں پر قبلہ معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں, اور سمجھ میں نماز تو پڑھنا ہے, کدھر رخ کرے. ایسے وقت میں شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ غور کرو, خوب غور کرو. قبلہ معلوم کرنے جیسے دن ہے, دن میں اگر سورج ہے تو سورج کی رفتار سے بھی انداز ہو سکتا ہے کہ سورج کدھر سے کدھر جا رہا ہے, کدھر غروب ہوگا. ہمیشہ مغرب میں غروب ہوگا وہ, حالانکہ سورج کے غروب اور طلوع کا 365 دن میں نقطہ بدلتا رہتا, پوائنٹ بدلتا رہتا ہے, لیکن غروب تو بہرحال مغرب میں ہی ہوگا نا. بیت اللہ کی طرف ہی غروب ہوتا ہے, مسجد حرام کی طرف سورج ہے. اور بعض لوگوں کو چاند کا وہ ہوتا ہے, تاروں کا ہوتا ہے, وہ تاروں سے اس کو معلوم کرتے ہیں. لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی جو جدید آلات ہیں ان کے ذریعے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. بہت تھوڑے سے فرق کے لیے اللہ کے لیے جھگڑا مت لڑو, نماز بلا کراہت ہو جائے گی. اب ہم ایسی جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں ہمیں نماز پڑھنا ہے لیکن قبلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے حکم دیا تحری. ایک لفظ ہے تحری, اس کا مطلب ہوتا ہے خوب غور کرنا. کدھر غور کرنا؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے, اس کو تحری کہتے ہیں. آدمی خوب غور و خوض کرے کہ اس کے انداز سے قبلہ کدھر ہوگا, ادھر کر کے نماز پڑھ لے. اب اس کے بعد حیرت ناک مسئلہ سنو. خوب غور و خوض کیا. ایک مرتبہ ایک اسٹیشن پہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. کہیں سفر میں جا رہے تھے, لگا کہ گاڑی 2-5 منٹ رکے گی, ایک طرف مصلی بچھا کے پلیٹ فارم پہ نماز پڑھا اور سلام پھیرا تو اس کے بعد ایک کولی آیا, وہ مولانا صاحب ادھر تھوڑی, قبلہ تو ادھر ہے. اب آدمی نے خوب غور و خوض کیا اور نماز ایک رخ پر ہی, اس کو لگا کہ ادھر ہی قبلہ ہے, اس نے نماز پڑھ لیا. اور بعد میں کسی نے بتایا کہ جدھر اس نے رخ کیا تھا وہ قبلہ نہیں تھا, وہ تو قبلہ کسی اور طرف ہے, تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. حیرت ناک مسئلہ ہے. شریعت کا توسع دیکھو, بھی تیرا کام غور کرنا تھا, تیرا کام غور و خوض کر لیا نا. اب تو نے ایک طرف تیرا ارادہ ہوا, تیرا دل نے کہا کہ ادھر ہے, تو نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد اگر کسی نے یہ تحقیق کر کے بتایا ارے بھیا ادھر قبلہ نہیں کسی اور طرف ہے, تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. گویا کس کی وجہ سے نماز ہو جائے گی؟ اس کی تحری کی وجہ سے نماز ہو جائے گی. اس نے اپنے آپ پھٹ سے ہاتھ نہیں باندھ لیا تھا, بلکہ اس نے اچھی طرح غور و خوض کیا تھا. اس کا غور کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, اور اس کی وجہ سے اللہ کی نماز کو قبول فرما لے. نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں. یا آج جو ہوا ستر عورت اگر حالت نماز میں کھل جائے, نماز کا فاسد ہونا اور اس کے بعد استقبال قبلہ, یہ دونوں اپنے اپنی جگہ فرائض ہیں. عورت کا کتنا ہوتا ہے, مرد کا کتنا ہوتا ہے, وہ آپ کے خادم نے عرض کیا. میرے بھائیو اس پر بہت خاص طور سے اس پر خاص توجہ ہونی چاہیے. اس میں کسی چیز میں کمی ہو تو نماز ہماری فاسد ہو جائے گی. اب ایک اعلان کا, حج کی اتنی ٹریننگ ہو گئی کہ ایسا لگتا ہے لوگ حج کرنے جائیں گے کہ یہی رہ جائیں گے. یہ اس سال حج بیت اللہ کے جانے والوں کے لیے اتنی ٹریننگ ہو گئی, اپنے مارے یہی پڑھ لیا, حج کر لیا. ہاں
جانے والے کے لیے اتوار کے دن صبح 10:30 سے 1 بجے تک جعفر نگر میں عیدگاہ میدان کے سامنے الامین اسکول میں حاجیوں کی تربیت کا ایک خاص انتظام کیا گیا ہے، اور وہاں خواتین کے لیے پردے کا انتظام، آنے والا اتوار 10:30 سے 1 بجے تک۔